حاجی سیف اللہ کیس جو ہے نا یہ پاکستان کی کنسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر ایک بہت ہی اہم کیس ہے۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کیس ہے جو 1988 کی بات ہے۔ یہ کیس دراصل اس وجہ سے جنم لیا تھا کہ جب جنیجو کو ضیاء الحق نے ڈسمس کیا تھا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک وداؤٹ پرائم منسٹر پاکستان کا گورنمنٹ چلتا رہا۔ لیکن اس کیس کے فیصلہ کرتے ہوئے یہ کیس دراصل اسی وجہ سے جو وداؤٹ پرائم منسٹر کا ٹائم تھا اسی وجہ سے کریٹ ہوا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جنیجو کو ڈسمس کرنا ان کنسٹیٹیوشنل یعنی غیر آئینی عمل تھا، لیکن اس کو غیر آئینی عمل قرار دیتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے نیشنل اسمبلی کو ریسٹور کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا، جس اتنا کہا تھا کہ یہ جو اسمبلی ڈسمس کر دی گئی ہے یہ ان کنسٹیٹیوشنل ہے۔ آج ہم اس حاجی سیف اللہ کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ اس کیس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ مئی 1988 کو ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کے گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا۔ ان کے ڈسمسل کے کئی ریزنز تھے جس کے اوپر ہم ایک الگ کلپ میں بات کریں گے۔ جنیجو کو دراصل ڈسمس جب اوجری کیمپ کا حادثہ ہوا تھا تو اس کے بعد جا کے پھر ایک انکوائری بٹھائی گئی تھی، اور اس انکوائری کے دوران اس انکوائری کی وجہ سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اسمبلی کو ہی پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے ڈسمس کیا تھا۔ اب یہ ڈسمس کرنے کا اختیار ان کو جو ہے نا آر سی او کے تھرو، جو بعد میں 8th امینڈمنٹ کے ذریعے آئین کا حصہ بنا تھا، تو یہ اختیار مل چکا تھا۔ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ڈسمس کر دیا تھا۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اسمبلی کو ڈیزولو کیا، پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا۔ پرائم منسٹر کو ڈسمس کرنے کے بعد صدر نے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپوائنٹ کیا۔ اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں تھا، یعنی مئی 1988 کو ضیاء الحق نے اسمبلی کو ڈسمس کیا، گورنمنٹ کو ڈسمس کیا۔ ڈسمس کرنے کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنایا۔ اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر نہیں تھا، تو جا کے دسمبر 1988 کو بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ تو مئی سے جا کے تقریباً دسمبر تک یہ آلموسٹ 6 مہینے کا پیریڈ بنتا ہے۔ اس پیریڈ میں پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا۔ اب یہ جو 6 مہینے کا جو پیریڈ رہا وداؤٹ پرائم منسٹر، اس سے کئی کوشچنز، کئی سوالات جنم لینے لگے۔ اب اس میں جو سب سے اہم سوال جو جنم دیتی تھی وہ یہ کہ کیا حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس 6 مہینے کے عرصے میں وداؤٹ اے پرائم منسٹر، وہ لیگلی اور کنسٹیٹیوشنلی ویلڈ ہے؟ یعنی اس 6 مہینے کے عرصے کے دوران حکومت نے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس کیے ہیں، جتنے بھی آرڈرز پاس کیے ہیں، کیا یہ سارے آرڈرز قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ درست کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا آئین 1973 کا جو آئین ہے یہ پاکستان کو پارلیمانی طرز کی حکومت میسر کرتا ہے، یعنی آئین کے مطابق پاکستان میں پارلیمانی طرز کی حکومت ہونی چاہیے، اور پارلیمانی طرز کی حکومت وداؤٹ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتی۔ اب اس پیریڈ میں پرائم منسٹر نہیں تھا، تو کیا وداؤٹ پرائم منسٹر جو گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ ویلڈ گورنمنٹ تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر وہ ویلڈ نہیں تھی تو پھر اس کے جو آرڈرز تھے ان کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے؟ اس سے ایک بہت اہم سی کنسٹیٹیوشنل اور لیگل کوشچن سامنے آ گئی، اور یہ عدالت عظمیٰ نے اس کیس کا فیصلہ ایک کیس کے انڈر میں کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں حاجی سیف اللہ ورسز اسٹیٹ آف پاکستان کیس۔ تو یہ حاجی سیف اللہ ورسز اسٹیٹ آف پاکستان کیس کے اندر اس مسئلے کا فیصلہ سنایا گیا۔ اب اس مسئلے کا فیصلہ عدالت نے کیا سنایا؟ اس مسئلے کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے یہ کہا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کو پارلیمانی طرز کی حکومت میسر کرتا ہے، تو پارلیمانی طرز کی حکومت کے اندر پرائم منسٹر کا آفس لازمی ہونا چاہیے۔ تو آفس پرائم منسٹر جب خالی تھا تو اس دوران کنٹری کے اندر، ملک کے اندر جتنے بھی کام کیے گئے ہیں، جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں، ان سب کو انویلڈ قرار دیا گیا، یعنی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوا ہے اس سب کو کورٹ نے کالعدم قرار دیا۔
کورٹ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر کی غیر موجودگی ملک کو پارلیمانی طرز سے صدارتی طرز میں منتقل کرتی ہے، کیونکہ پارلیمانی طرز بغیر وزیر اعظم کے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ تو جب وزیر اعظم نہیں تو وہ صدارتی طرز کا بن گیا، جو کہ آئین کے مکمل متضاد ہے۔ آئین پارلیمانی طرز کی حکومت دیتا ہے، تو لہٰذا کورٹ نے یہ کہا کہ اس عرصے میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں، جتنے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں، جتنے آرڈرز پاس ہوئے ہیں، ان میں سے کسی بھی آرڈر کو کورٹ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، لہٰذا کورٹ ان سب کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ تو ان سب کے سب آرڈرز کو ختم کر دیا گیا۔ بات یہ تھا کہ اس دوران بہت سارے اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے جو کورٹ سے ریلیٹڈ بھی تھے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا اگلے سلائیڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہی عدالت نے اب یہ آرڈر پاس کیا کہ یہ سارے اپوائنٹمنٹس کالعدم ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف لاء نے ایک آرڈر جاری کیا۔ اب ہوا یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اس پیریڈ کے دوران وہ سارے انویلڈ ہیں۔ اب جب انویلڈ ہو گئے تو پھر لاء منسٹری نے ایک پریس نوٹ جاری کیا۔ پریس نوٹ جاری کر کے تقریباً 30 ججز کو جو اس پیریڈ میں اپوائنٹ ہوئے تھے ان کو ایک ہفتے تک کام کرنے سے روک دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کو شروع میں کام سے روک دیا گیا، تو ایک ہفتے بعد کورٹ نے دوبارہ ان کو کام کرنے کی اجازت دیا ایک ریویو پٹیشن کے ذریعے۔ تو اس ریویو پٹیشن کے ذریعے جب ان 30 ججز کو اجازت مل گیا تو ان 30 جج صاحبان نے کام دوبارہ شروع کیا، لیکن ایک ہفتے تک 30 ججز کو کام کرنے سے روک دیا، چونکہ اس میں جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے ان سب کو کالعدم کہا تھا۔ ہاں ایک بات یہ تھی کہ فیصلے کے دوران یہ کہا تھا کہ جو بھی آرڈرز پاس ہوئے ہیں وہ سارے انویلڈ ہیں، لیکن ہر فیصلہ یعنی ہر آرڈر کو کے متعلق اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ فیصلہ کرنا تھا۔ تو اسی پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کورٹ نے اس کے اوپر ایک ریویو پٹیشن دیا جس کے اندر ان 30 ججز کو کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ یوں اس فیصلے سے جو ہمیں مین جو سبق ملتی ہے آئین کے متعلق وہ یہ کہ پاکستان میں حکومت کبھی بھی وزیر اعظم کے بنا نہیں ہو سکتی، چونکہ پارلیمانی نظام کے تھرو وزیر اعظم کے بنا حکومت نہیں ہو سکتی، تو پاکستان میں بنا وزیر اعظم کے حکومت نہیں ہو سکتی، یعنی پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا آفس کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی وجہ سے وزیر اعظم کا آفس خالی ہو جائے تو آئین نے اس کی جگہ میں کے لیے جو ہے نا فل کرنے کا آئینی طریقہ دیا ہوا ہے، اس طریقے کے مطابق وزیر اعظم کا عہدہ فل ہونا چاہیے۔ That's the office of Prime Minister should never remain vacant in Pakistan۔ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔